رہا ہے، بننے جا رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا اور آپ کو اعتماد میں لینا تھا. اور دوسرا، میں کل صبح میونخ سیکورٹی کونسل میں جو کانفرنس ہے اس میں شامل ہونے کے لیے آئیے سر میں جا رہا ہوں جرمنی، اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. لیکن پہلے سعودی عرب، آپ جانتے ہیں کہ جب یہ حکومت مارز وجود میں آئی تو پچھلی حکومت کا جو سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بالکل سرد موری کا شکار ہو چکے تھے، اور ایک قطع تعلق ہو چکا تھا. سارا سلسلہ دوریاں بڑھ چکی تھی. سعودی عرب پاکستان کا ایک بہت ہی بااعتماد اور قریبی دوست چلا آیا، اور کچھ وجوہات کی بنا پر ایک خلا تھا یہاں فورن آفس میں، اس کی بنا پر تعلقات میں ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی. الحمدللہ وزیر اعظم کے یکے بعد دیگر دو جو ان کے وہاں سعودی عرب کے وزٹس ہوئے، اس سے حالات میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی ہے، اور اس تبدیلی کا انشاءاللہ عملی مظاہرہ آپ کو 16 اور 17 تاریخ کو دکھائی دے گا. بہت عرصے بعد ایک ہائی لیول وزٹ ہو رہا ہے، اور 30 سال کے وقفے کے بعد جب وزیر اعظم عمران خان ریاض تشریف لے گئے ان کی دعوت پر، پہلے اپنے آفیشیل وزٹ پر، تو 30 سال کے بعد ایک اسٹیٹ وزٹ پاکستان کو ملا. ہمارے سربراہان جاتے رہے لیکن اسٹیٹ وزٹ نہیں تھا. آفٹر اے پیریڈ، آفٹر اے گیپ آف 30 ایئرز آپ کو اسٹیٹ وزٹ دیا گیا، اور ہر پاکستانی کو دیکھ کر بے پناہ مسرت ہوئی جو وہاں رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، کہ سعودی عرب میں ریاض کی سڑکوں پہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا تھا بڑے عرصے بعد. اب ہم شکر گزار ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، نہ صرف ہمارے تعلقات بحال ہوئے، سعودی عرب نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی کھل کے حمایت کی ہے اور امداد کی ہے. نمبر 1، بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ پہ انہوں نے $3 ارب آپ کو دیے جو منتقل ہو چکے آپ کے خزانے میں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 سال کے لیے آپ کو ڈیفرڈ آئل ڈیفرڈ پیمنٹ پر دینے کا وعدہ کیا، اور 1 سال کی ہماری جو وہاں سے تیل کی جو ہماری درآمدات ہیں وہ $3.2 ارب کی ہیں. تو اگر 3 سال کا آپ یہ ٹوٹل کرتے ہیں تو $9.6 ارب بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا، اور پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی، کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں اور بڑے خوشگوار تعلقات رہے ہیں، ایکسلنٹ بائی لیٹرل ریلیشنز پولیٹیکل لیول پر، لیکن میں ان کو ایک اکنامک پارٹنرشپ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں. اور اکنامک پارٹنرشپ ہوتی ہے جب آپ میں انویسٹمنٹس ہوں، ٹریڈ ہو، روزگار کے مواقع آپ ایک دوسرے کے لیے پیدا کریں. لاکھوں پاکستانی وہاں ہیں، اور انشاءاللہ مزید کے امکانات روشن ہو رہے ہیں، نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ دیگر گلف ممالک میں بھی. اس پر انہوں نے ایک اپنی ایڈوانس ٹیم بھیجی کہ جائیے، جا کے پاکستان کے مختلف ایریاز سیکٹرز کا معائنہ کیجیے اور دیکھیے پوٹینشیل کیا ہے، کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل ہے، اگر ہے تو کن سیکٹرز میں ہے اور اس کی گنجائش کتنی ہے. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں آئیں
اور صرف آ کر ایک گفتن نشستن برخاستن ہو جائے، نہیں، ہوم ورک کیا جائے اور ہوم ورک کے بعد یہاں وہ تشریف لائیں۔ چنانچہ ہوم ورک ہوا، ان کی ٹیم آئی، ہمارے ایڈوائزر آن کامرس تشریف فرما ہے، ان سے نشستیں ہوئیں، ہمارے فائنانس منسٹر صاحب سے نشستیں ہوئیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ہمارے چیئرمین بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ نشستیں ہوئیں، اور بیٹھ کر انہوں نے تبادلہ خیال کے بعد جا کر رپورٹ کیا، اور اس رپورٹ کی بعد انشاءاللہ جب اب وہ تشریف لائیں گے اپنے 2 روزہ دورے پر، ہم توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کم از کم 8 MOUs ہم ان کے ساتھ سائن کرنے میں ہم پر امید ہیں کہ 8 MOUs ہم کر دیں گے، جس سے کہ آپ کے سامنے جب تفصیلات وہ آئیں گی، سامنے سگنیچر ہو جائے گا تو آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ جو وزٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن شاید پاکستان کی اور سعودی عربیہ کے وزٹ کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈیلیگیشن ماضی میں نہیں آیا ہوگا۔ اس میں ان کے رفیق بھی ہیں، ان کے منسٹرز بھی ہیں، ان کے ایڈوائزرز بھی ہیں، اور ان کی جو بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے سربراہان بھی ہیں۔ سو اٹس اے ویری ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن جو ان کے ساتھ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ انویسٹمنٹس کو ہم پروموٹ کریں گے۔ اب صرف انویسٹمنٹس کو ہم نے MOUs تو سائن ہوتے رہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان MOUs کو ہم نے عملی شکل کیسے دینی ہے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے اور وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ایک نیا میکنزم ہم ان پلیس کرنے والے ہیں جو سعودی عربیہ، کنگڈم آف سعودی عربیہ اور پاکستان کے بیچ ہوگا، اور وہ ہوگا ایک کوآرڈینیشن کاؤنسل تشکیل پا رہی ہے، جس کی سعودی عرب کی جو سربراہی ہے وہ کراؤن پرنس خود کریں گے، اور پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم اس کو اوورسی کر رہے ہوں گے۔ اور طے یہ ہوا ہے کہ جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں ان منسٹریز کو اس کاؤنسل میں نمائندگی دی جائے گی، اور اس نمائندگی سے جو یہ MOUs ہیں ان کے فالو اپ کے ذریعے ان کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ تو یہ صرف گفتن نشستن نہیں ہوگی، ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک میکنزم بھی ان پلیس کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے مجھے بے پناہ مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ایک آئیے سر، آئی ایم سوری وی اسٹارٹڈ، آئیے ابھی تو مجھے یہ بے پناہ مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ ایک کوالٹیٹیو چینج ہمارے رشتے میں آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، اور یہ صرف ایک ملک کے ساتھ نہیں، بہت سے ممالک کے ساتھ آپ کو دکھائی ان قریب دے گا۔ دوسری چیز، فواد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اینڈ ہی وڈ لائک ٹو ایلیبریٹ اف ہی وانٹس ٹو۔ دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جرمنی۔ کل صبح میں جرمنی روانہ ہو رہا ہوں، اور یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ابھی اعتماد میں لیا ہے۔ اس وزٹ میں میری کچھ اہم ملاقاتیں ہیں، اور ان اہم ملاقاتوں میں ایک ملاقات صدر اشرف غنی پریزیڈنٹ آف افغانستان کے ساتھ ہوگی، اور وہ اور میں ایک پینل کو چیئر بھی کریں گے جو افغانستان اور اس خطے کی جو ایوالونگ سچویشن ہے اس پر وہ افغانستان کا اور میں پاکستان کا نقطہ نظر وہاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ روس کے وزیر خارجہ جناب لیوروف کے ساتھ میٹنگ طے ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ میری ان سے بھی نشست ہوگی۔
کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ روس نے بھی ابھی ایک ماسکو میں میٹنگ منعقد کی جس میں کہ افغان لیڈرشپ کے بہت سے فیکشنز کے نمائندے تھے اور وہاں تبادلہ خیال ہوا اور ایک اچھی پیش رفت ہوئی. تو میں ان سے پہلے بھی ماسکو میں مل کے آیا ہوں. اب یہ دوسری نشست ہوئی ہے اور ہماری جو ایک پالیسی ہے کہ ہم ریجنل اسٹیک ہولڈرز کو ان دی لوپ رکھیں, ایک دوسرے سے مشاورت کریں تاکہ سارے پیس اور ریکنسیلیشن پروسیس کی ایک ریجنل اونرشپ ہو جائے, تو اس کی طرف یہ ایک اہم قدم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جرمن فارن منسٹر سے بھی میری میٹنگ طے ہو چکی ہے. ازبک فارن منسٹر سے, ازبکستان کے وزیر خارجہ سے بھی نشست ہوگی اور کینیڈا کے وزیر خارجہ سے بھی نشست ہوگی. اس کے علاوہ وہاں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیلیگیشن امریکن سینیٹرز کا اور کانگریسمین کا, جو ہاؤس کے جو اپنا ہے ریپرزینٹیٹیوز ان کا ہے, اور وہاں انشاءاللہ میری 15 تاریخ کو 9 US کی سینیٹرز کے ساتھ اور 10 ہاؤس کے ممبران کے ساتھ میٹنگ طے ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ I will also be engaging with about 19 members of the US Congress, تاکہ جو وسوسے تھے وہ اللہ کے فضل سے اب وہ ختم ہو چکے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی, میں نے کہا تھا, جسارت کی تھی کہ انشاءاللہ we will reset our relationship with the US. اب خدا کے فضل و کرم سے وہ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سینیٹر لنزے گریم تشریف لائے تھے اور اپنے دورے کے اختتام پر جو انہوں نے میڈیا سے انٹریکٹ کیا تھا, جو انہوں نے بیانات دیے تھے, وہ آپ کے سامنے ہیں, پازیٹیو تھے. سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو کے ساتھ میری 2 نشستیں ہوئیں اور میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں دونوں بہت مفید تھیں. ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد جو اس وقت امریکہ کے فوکل پرسن ہیں اور وہ ساری گفت و شنید کر رہے ہیں اور وہ پھر ریجن کا دورہ کر رہے ہیں, انہوں نے جو ابھی اپنا حالیہ بیان دیا ہے USIP کی نشست میں, اس میں پاکستان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا, اینڈ مائنڈ یو یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو پاکستان میں بے پناہ تشویش تھی ان کے اپوائنٹمنٹ پر, کیونکہ ایک ماضی اور ماضی کے بہت سے کلمات تھے. تو اس شخصیت سے پاکستان کے بارے میں اتنی مثبت بات ہونی, یہ آپ کے لیے ایک اطمینان اور خوشی کا ذریعہ ہوگا. تو یہ پیش رفت تھی جس کے بارے میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا. سعودی عرب کے بارے میں جو میں نے پہلے کہا, فواد صاحب آپ اس میں اضافہ فرمانا چاہیں گے, رزاق صاحب کرنا چاہیں گے, تو فلور از یورز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے ابھی فارن منسٹر صاحب نے ایک پورا احاطہ کیا فارن پالیسی کا, جو بنیادی مقصد تھا, آج ہم نے زحمت بھی دی آج عبدالرزاق داؤد صاحب کو, ہارون صاحب کو, چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ کو, اسی پریس کانفرنس میں ہی ہم چاہتے تھے کہ اس کا جو مختلف ڈائمنشنز ہیں ساری ایک ہی کمپریہنسولی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پورا جو اس کا ایک ڈائمنشن ہے اوور آل پاکستان کی خارجہ پالیسی کی وہ آپ کے سامنے رکھی, اور ظاہر ہے کہ اس کے میں تو کمال ہی ہو گیا ہے. آئی وڈ سے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں فارن آفس کو. پرائم منسٹر صاحب نے ابھی ہم نے جب الیکشن جیتا تھا اس کے بعد جو سب سے پہلا فون اس وقت وزیر اعظم صاحب نے اپنا حلف نہیں لیا تھا, تو وہ ملک سلمان بن عبدالعزیز کسٹوڈین آف 2 ہولی ماسک ان کا آیا تھا, اور اس کے فوراً بعد محمد بن سلمان ہز رائل ہائنس انہوں نے کال کی تھی. اور اس کے بعد سے پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں ان میں ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا. آج بجا طور کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد پہلی بار جو مشرق وسطیٰ میں پاکستان جتنا اہم رول آج ادا کر رہا ہے, جتنا بڑا پلیئر پاکستان آج ہے, یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد پہلی بار ہم اس رول کو جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہیں. جو کل جب ہز رائل ہائنس تشریف لائیں گے
تو پورا اسلام آباد پورا پاکستان جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر ان کے استقبال کے لیے چشم بھرا ہے. پوری ہم نے جو ہے ان کی تیاری کی ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے بھی, سعودی عربیہ نے بھی آگے بڑھ کر کے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی امداد کی جب ہمیں ضرورت تھی, اور ضرورت ان کا جو آنا ہے اس سے بھی ایک بہت زبردست قسم کا اکنامک نیریٹو بنا ہے. میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لوں گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اصل رضا داؤد صاحب جو ہے وہ ذرا ہمیں بتا پائیں کہ اس جو دورہ ہے اس کی کیا انویسٹمنٹ سائڈ کیا ہے اور اس کی اکانومی کے اوپر کیا ہوگا, پھر آپ اور پھر ہارون شریف سے ہمیں بتا پائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جو اس وقت پروگرام ہے کہ کافی انویسٹمنٹس سعودی عربیہ سے آئے گی, اور جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ آئندہ 2 سال میں, پہلے 2 سال ہمیں لگتا ہے کہ یہ تقریباً $7 بلین کا پروگرام ہے. وہاں ان کا انویسٹمنٹس ہے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اور ان کی بہت زیادہ دلچسپی ہے دونوں پاور پلانٹس میں. RLNG پاور پلانٹ جو پنجاب میں ہے, ان کا انٹرسٹ اس ایریا میں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں $2 بلین انویسٹمنٹ رینیوبل انرجی, ونڈ اور سولر میں کرنا ہے, بوتھ سندھ اور بلوچستان میں. اور سو یہ جو انویسٹمنٹس یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروع ہوگا. اس کے بعد جو سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے وہ ہے کہ یہ سعودی عربیہ کا انٹرسٹ ہے آئل ریفائننگ میں. یہ جو ریفائننگ ہے نا, ابھی ہم لوگ ڈیٹیل میں نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ ان کا ایک فیزیبلٹی اسٹڈی انہوں نے کریں گے, پھر پتہ لگے گا کہ ان کو انٹرسٹ ہے ریفائننگ میں, اور ریفائننگ پلس پیٹروکیمیکل کمپلیکس, ریفائننگ پلس ہائیڈرو کریکر یا نیپٹک کریکر. تو یہ سارا ایک فیزیبلٹی اسٹڈی انہوں نے کریں گے جو تقریباً 12 مہینے 15 مہینے لگیں گے. تو امید تو بہت ہے کہ ان لوگوں کا انٹرسٹ ہے. پاکستان کو ریفائنڈ آئل پروڈکٹس کی بہت سخت ضرورت ہے. اس وقت ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں, اور تو ان کا یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے لوکل مارکیٹ میٹ کریں, اور سرپلس انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو پاکستان سے گوادر سے ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہے فوڈ اور ایگریکلچر. اور یہ سیکنڈ فیز میں 2-3 سال لگیں گے, اور اس میں $2 بلین کا ہے. اور اس کے بعد لانگ ٹرم ہم لوگ سمجھتے ہیں 3 سے 5 سال, یہ ان کی ریفائنری انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. ان کے ساتھ ساتھ ریفائنری کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کا جو ایریا ہے انٹرسٹ کا, وہ ہے منرلز اور مائننگ. انہوں نے کافی انٹرسٹ شو کیے. سعودی عربیہ کو بھی کافی ایکسپیرئنس ان کے پاس ہے. ان کا لوکل منرل ڈیولپمنٹ میں, تو انہوں نے کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی یہاں ان لوگوں کو آنا ہے پاکستان میں, اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ خوشی سے آئے. ان کے ساتھ ساتھ 20-22 بزنس مین وہ آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارے بزنس مین کے ساتھ ہم لوگوں نے ارینجمنٹ کر لیا ہے کہ وہ ایک نیٹورکنگ ہو جائے. اور ان کا انٹرسٹ تو کافی چیزیں میں ہے, فوڈ ہے, سروسز, IT. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ وزٹ کے بعد یہ ہمارا ایک سعودی عربیہ کے ساتھ اکنامک انٹیگریشن بہت زیادہ ہوگا.
اور ان لوگوں کا کافی انویسٹمنٹس پاکستان میں آئے گا. شکریہ. دو جملے میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک کہ جو انشاءاللہ جو اس وزٹ کے بعد جو ہمارا ایک ان کے ساتھ جو انویسٹمنٹ کا ہمیں امید ہے, میں یہ کہتا ہوں, اللہ کا شکر بھی کرتا ہوں کہ پچھلی دو پارٹیز کی 10 سالہ حکومتوں نے جو 10 سالوں میں انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا, وہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک ملک سے اٹریکٹ کر رہی ہے, ایک ملک سے انشاءاللہ. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اتنا کوالٹیٹیو ڈفرنس ہے. ایک اور دوسرا, میں نے پہلے بھی کہا تھا اور یہاں پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے جب ہم نے اکنامک ڈپلومیسی لانچ کی تھی, کہ ہماری خارجہ پالیسی کی جو سمت ہے اب وہ اکنامک ڈریون ہوگی. اکنامک ڈپلومیسی پر ہمارا فوکس ہوگا, کیونکہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان کو اس معاشی اور مالی مشکل سے ہم باہر نکالیں, یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں, یہاں خوشحالی ہو اور یہ کشکول سے ہماری جان چھوٹے. جی بہت شکریہ جی. اس میں کچھ چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو پاکستان کا اگر ہم دیکھتے ہیں پچھلے 15 برس کا موازنہ کریں تو جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے وہ تقریباً $3 ارب کے رگ بھگ سالانہ رہتی ہے. تو ابھی جو وزیر اعظم صاحب کے دورے ہوئے, جیسے کہ ان کا ذکر ہوا, نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ جو باقی خطے کے ممالک ہیں جہاں جہاں ہمارا دورہ ہوا, وہاں سے ایک بہت کانکریٹ جو انٹرسٹ آیا ہے انویسٹمنٹ کا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر وہ اس کا ہم 50% بھی اگلے 5 برس میں کر لیں تو انشاءاللہ جو ہمارا ایوریج ہے اس سے ڈبل بن جائے گا کمنگ ایئرز میں. تو ایک تو یہ بڑا کلیئر ہے. دوسرا بھی سوال بھی ریز ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف MOUs ہیں, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا. بورڈ آف انویسٹمنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دوروں کے بعد ایز اے فالو اپ ہم ڈیلی بیسز پر ٹیکنیکل لیول پر ان سے فالو اپ کر رہے ہیں اور ٹیکنیکل انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے, ٹیمیں بن رہی ہیں. تو جو ہی یہ MOUs سائن ہوں گے ان کی ٹیکنیکل رپورٹنگ اور فیزیبلٹیز فوراً شروع ہو جائیں گی تاکہ یہ پروجیکٹس کو جلدی سے جلدی آگے لے جایا جا سکے. اس میں ایک تو چیزیں بہت اہم ہیں پاکستان کے لیے کہ یہ جو اس وقت جو دنیا کا ٹرینڈ جا رہا ہے, پاکستان کا سگنل بہت کلیئر گیا ہے کہ ہم اس وقت ایک ملک ہیں, وی آر اوپن فار بزنس, اور ہم آپ کے بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کر رہے ہیں. 2-3 اقدامات میں ریپیٹ بھی کرنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا بھی چاہوں گا. ایک پہلا تو ہے کہ وزیر اعظم خود ایز آف ڈوئنگ بزنس کا انیشیٹو لیڈ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہرڈل ہے بزنس مین کی اس کو دور کیا جائے جہاں ہے. جب بزنس مین آ جاتا ہے پھر ان کو یہاں پر جو مشکلات کا سامنا آتا ہے, کوئی NOC لینا ہے, صوبے سے ہے, زمین خریدنی ہے, اکنامک زون کے مسائل حل کرنے ہیں, اس کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ بالکل اس کو حل کریں اور جو مسئلہ آتا ہے وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں لائیں. تو جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ جو مانیٹرنگ میکنزم ہے اس کو وزیر اعظم اس وقت خود لیڈ کر رہے ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے انویسٹرز کو. اب میں آ رہا ہوں سعودی عربیہ پہ. بالکل 1-2 چیزیں جو سعودی عربیہ کے سیکٹرز ہیں, 3 تو بڑے MOUs ہیں جو انشاءاللہ سائن ہوں گے. اکنامک آئل ریفائنری کی بات ہوئی ہے, منرل سیکٹر کی ہوئی ہے, انرجی سیکٹر اور آلٹرنیٹ انرجی. اس کے علاوہ ان کے جو سیکٹرز میں انٹرسٹ ہیں جی وہ نہ صرف فوڈ پروسیسنگ ہے, کنسٹرکشن اور ہاسپٹیلٹی کا سیکٹر جہاں پر سعودی عرب نے انٹرسٹ ہمیں شو کیا ہے. اپنا کراؤن پرنس کے ساتھ تقریباً 22 سے 30 بزنس مین بھی آ رہے ہیں جو کہ ان کے سعودی بزنس کاؤنسل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کی میٹنگز ہم لوگ بھی ارینج کر رہے ہیں بزنس مین کے ساتھ اور وزراء بھی ان سے علیحدہ ملیں گے تاکہ ان کے ساتھ اصل میں انویسٹمنٹ تو پھر پرائیویٹ سیکٹر سے آگے چلتا ہے. جب یہ ہمارے یہ کولیبوریشن ہوگی میں بہت پر امید ہوں کہ نہ صرف ہمارا ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگا اور انڈسٹری لگے گی بلکہ ہماری چیزیں ایکسپورٹ بھی ہوگی اور ہمارا لیبر بھی ایکسپورٹ شروع ہو جائے گا کیونکہ سعودی عرب بھی 2 بڑے شہر بنا رہا ہے جس کے اندر انشاءاللہ اس کی ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی. آخری چیز میں یہ کہتا جاؤں کہ یہ جو ایک انگیجمنٹ ہے اکنامک یہ کنٹینیو ہوگا اور ہم آلریڈی ایک بہت سیریس انویسٹر فورم کی ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور ہم ایک
फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इंशाल्लाह उनसे नेगोशिएशन कर रहे हैं कि जो बिजनेसेस आएंगे उनको फाइनेंसेस कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव लॉन्ग टर्म स्टेक है सऊदी अरब का इंशाल्लाह हमारे मुल्क में, जिससे उनकी एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की ख्वाहिश को डेमोस्ट्रेट होता है। थैंक यू। क्वेश्चंस खालिद साहब। शाह साहब, जो पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना है, आप क्या समझते हैं कि वलियात के दौरे के दौरान कोई कैश पाकिस्तान को दिया जा रहा है? और दूसरा, हवेली बहादुर शाह और भीटी पावर प्रोजेक्ट जो थे, क्या विदाउट एनी कंडीशन सऊदी अरब को फ़रोख्त किए जा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका इब्तिदा में कि वो पहले माली पैकेज आपको दे चुके। $3 बिलियन का बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट मामूली चीज़ नहीं है भैया। आप देखिए UAE का देखिए, $3 बिलियन उनने कमिट किया और $3 बिलियन सऊदी अरेबिया ने मुंतकिल भी कर दिया। अब ये बताइए, माजी के आप पैकेजेस देखें जो हुकूमतें करती रही हैं और IMF के साथ करती रही हैं, वो 5, 6, 7 बिलियन डॉलर्स के होते थे। तो ये 2 मुल्कों ने कर दिया है, एक तो वो कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि उससे आगे जाया जाए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टमेंट्स का, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करते हैं, वो जॉब क्रिएशन करते हैं और रोज़गार का पैदा करना हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारी बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है जो रोज़गार जिनकी ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह उसकी बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। हवेली बहादुर शाह साहब, हाँ, हवेली बहादुर शाह का जो आपने देखा, ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनको प्राइवेटाइज करने का उनका इंटरेस्ट है एंड दे कैन बी बॉट बाय देम इंशाल्लाह। देखो, जहाँ तक ये जो दोनों पावर प्लांट्स के बारे में, शुरू में उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके उनके तरफ से एक प्राइवेट पार्टी का इंटरेस्ट था, तो हम लोग बोले नहीं, वी वो फॉलो द प्रोसीजर जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन का, तो उसके तहत होगा। इट विल बी ट्रांसपेरेंट, सऊदी अरेबिया कैन बिड और लोग भी बिड कर सकते हैं, तो इसमें ये कोई इस तरह से नहीं, ओपन बिडिंग, ट्रांसपेरेंट। जी तारिक साहब, हम न्यूज़। थैंक यू वेरी मच सर, दिस इज तारिक महमूद फ्रॉम हम न्यूज़। आपने बताया फॉरेन मिनिस्टर साहब के 8 MOUs होने जा रहे हैं और रज़ाक साहब ने भी बताई। हमें टोटल वॉल्यूम में बता सकते हैं कि कितने $बिलियन के प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं? टोटल हमारी कितने प्रोजेक्ट होंगे? उनमें से जैसे बता रहे थे कुछ लॉन्ग टर्म और कुछ शॉर्ट टर्म में। और सेकेंडली छोटा सा एक ही पे रखें और लोग मेरी उसमें गुजारिश होगी कि इंशाल्लाह अब इसमें कोई ताख़ीर नहीं है। कल हो गई 14 तारीख, 16 को वो आ रहे हैं और 16 को इंशाल्लाह MOUs भी हो जाएंगे और जब वो फिगर सामने आएगा तो आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। जी ये जियो, आपको मज़ा ना आया तो पैसे वापस। This is Zargun Shah from Jio Television. My question is for the Foreign Minister. सर ये बताएं कि सऊदी अरब में इस वक्त पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मसला चल रहा है। मुख्तलिफ़ कैंपों में कई हज़ार पाकिस्तानी, ना उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, ना उनको कोई मेडिकल दिया जा रहा है, इवन खुराक सही नहीं मिल रही। क्या इस बारे में भी कोई मसला आप टेकअप करेंगे? थैंक यू। डेफिनेटली इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके लिए हम सहूलतें और उनकी दिक्कतें दूर करें। मिसाल के तौर पर एक ख़ासी तादाद है पाकिस्तानियों की जो सऊदी जेलों में है। उनमें से कुछ तो लोग हैं जो हीनियस क्राइम में मुब्तला हैं। अब ऑब्वियसली कोई अगर मर्डर में इन्वॉल्व है या ड्रग के केस में इन्वॉल्व है तो उसकी बात करना तो मुनासिब ना होगा, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे, क्योंकि जिसे कहते हैं ना पेटी ऑफेंसेस की वजह से वो जेल में है, किसी का फाइन हुआ है, वो पैसे नहीं दे चुका, तो उनका केस, और वो एक अच्छी बिली कोई 3-3.5 हज़ार के करीब ऐसा पाकिस्तानी है, तो उसका इशू टेकअप करने का इरादा इंशाल्लाह है। ये ईसा नकवी साहब जी, इंडस। So this is Isa Naqvi from Indus News. There is a lot of skepticism about
what Pakistan will have to do in return of all the generosity that is being shown by Saudi Arabia. Could you please specifically tell if Pakistan will have to play a larger or bigger role in the military alliance or the Saudi alliance against Yemen? And secondly, Information Minister is also sitting here. Let me answer that. Information Minister is also sitting here. He, in his remarks to the media, claimed that during his meeting with his counterpart, the Lebanese counterpart, the Lebanese PM said that he regretted the role that he played in getting an NRO for the Sharif family. You were part of that meeting. Can you confirm these remarks? जी, पहली बात देखिए, हमारे यहाँ कोई अगर अच्छी चीज हो जाए तो उस पर भी लोगों को शक हो जाता है कि पता नहीं यार इसके पीछे साजिश क्या है. मेरे भैया, कोई साजिश नहीं है, कोई इस किस्म की कंडीशनैलिटी नहीं है, कोई पाकिस्तान को यमन में झोंकने की कोशिश नहीं है. आई एम सेइंग इट लाउड एंड क्लियर, नो सच कमिटमेंट. तो अगर किसी को ये तशवीश है तो प्लीज उसको जहन से और दिल से निकाल दीजिए. नंबर 1. नंबर 2, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कहा और इनके ट्वीट ने यहाँ एक हलचल मचा दी, इनने जो कहा वो गलत नहीं कहा. हुआ ये जो नशिस्त हुई और लेबनान के जो वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले तो अजरा है बातों में बात निकली. और क्योंकि आजकल पाकिस्तान में एनआरओ का तो बहुत चर्चा है और टेलीविज़न पे टॉक शोज़ भी हो रहे हैं, तस्करा भी हो रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान 2 एनआरओ कर चुका. तफसीलात पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कब हुआ और किसने किया और दूसरा किसके साथ हुआ आपके सामने है. लेकिन उससे मुल्क को नुकसान हुआ और उसकी कीमत आज भी कौम अदा कर रही है. और ऑब्वियसली एक में वो खुद वो उन्होंने एक रोल प्ले किया था, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे हाथ खड़े करके मैं आपको बिल्कुल वाजे कहना चाहता हूं कि अब इस डगर पे हम नहीं चलेंगे. ये हमने बड़ा तल्ख तजर्बा. उन्होंने कहा कि हमसे जो अंडरस्टैंडिंग की गई थी उसको ऑनर नहीं किया गया, ऑनर नहीं किया गया. एंड वी आर रिग्रेटफुल ऑफ दैट एंड वी विल नेवर गेट इन्वॉल्व इन एनी सच एक्टिविटी अगेन. तो सही कहा मिनिस्टर साहब ने. जी, ये पीछे मेतला साहब जी कर रहे हैं सबको बात. Thank you so very much. This is Shahid Mehta from Bold News. जी सर, अभी मेरे कॉलीग ने भी एक क्वेश्चन पूछा है कि उसी से रेलिवेंट है कि मलेशिया और मोरक्को ने इस्लामिक अलायंस से अपनी जो आर्मी है उसको विड्रॉ किया है. तो पाकिस्तान अगर सऊदी अरेबिया की जानिब से कोई रिक्वेस्ट आती है आर्मी भेजने की तो इस पर गौर करेगा. एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है. और दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट के जो माउथ पीसीस हैं उन्होंने बहुत दफ़ा ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जो इंडिजिनस इन्वेस्टर्स हैं वो भी फ्लाई कर गए हैं, वो भी भाग गए हैं. और मार्केट में ये एक परसेप्शन है कि चूँकि गवर्नमेंट इनेप्ट है तो इसलिए वो सरमायाकारों को हैंडल करने की सकत नहीं रखती, कैपेसिटी नहीं है. तो इस तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं? पहली बात तो ये है मित्तल साहब कि जो एक होता है कहना और एक होता है अमली काम. अमली काम जो हुआ है, जो आप कह रहे हैं उसके बरक्स हुआ है. इन्वेस्टमेंट बड़ी है. अगर आप कंपेयर करें पिछले साल से इस साल को तो इस वक्त तक तकरीबन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है चंद माह में और बहुत सी चीजें पाइपलाइन में हैं. तो पहला वो इनएप्ट का जवाब तो ये एक्ट कर देता है. ठीक है, नंबर 1. जी, पीएमएल के पहले 5 महीनों में $426 मिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई थी और पीटीआई के पहले 5 महीनों में $1 अरब 73 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है. सो फिगर स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स. नंबर 1. और दूसरा आपका सवाल था कि
مراقبہ جی میں عرض کروں جی اس میں آپ کے علم میں ہے اور آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ کمانڈنٹ چیف جو ہیں IMCTC کے جنرل راحیل شریف صاحب کل تشریف لائے تھے اور انہوں نے مختلف نشستیں کی, پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملے, آرمی چیف صاحب سے بھی ملے اور میرے پاس بھی تشریف لائے. پہلی بات تو میں یہ کہتا چلوں کہ انہوں نے بڑے واضح طور پر جو IMCTC کے وجود کا مقصد بتایا کہ یہ بنائی کیوں گئی ہے, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, نمبر ایک, اور کلیئرلی کہا یہ کسی اسپیسیفک ملک کے خلاف, کسی پرٹیکولر سیکٹ کے خلاف یا کسی پرٹیکولر ریجن کے خلاف نہیں ہے. جو تاثر شروع میں بنا تھا انہوں نے واضح طور پر اس کی نفی کی. پھر انہوں نے جو 4 ڈومینز ہیں اس تنظیم کی, ان چاروں ڈومینز کو ایکسپلین کیا کہ یہ 4 ایریاز ہیں جہاں ہم انگیج کر سکتے ہیں. اور انگیجمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے؟ آن دا ریکویسٹ آف دا کنٹری. جب تک پاکستان ریکویسٹ نہیں کرے گا وہ خود مسلط نہیں ہوں گے. جب تک کوئی تیسرا ملک یا چوتھا ملک نہیں کہے گا they cannot decide on their own. So جہاں ان کی مدد درکار ہوگی ان کی ریکویسٹ پہ کریں گے, ادروائز نہیں کریں گے. تو یہ جو وسوسے ہیں, تشویش ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ ویل فاؤنڈیڈ. جلال صاحب جی. تھینک یو سو مچ سر. بھاجی جلال نیوز 1 TV سے. سر فارن منسٹر, ایک تو یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب کی جانب سے ماضی میں خواہش کا اظہار کیا گیا سی پیک میں شامل ہونے کے حوالے سے, ابھی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے یہ بائی لیٹرل سطح پر آپس میں جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آ رہی ہے, یا یہ سی پیک ہی کا حصہ ہوگی, یا سی پیک کے جو چل رہا تھا معاملات اسی کے حوالے سے آ رہی ہے؟ سیکنڈلی اس کا جواب لے لیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے دس از بائی لیٹرل, لیکن سی پیک کے تحت اسپیشل اکنامک زونز تشکیل پا رہے ہیں اور ان دا فرسٹ فیز 3 کیپیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے 3 اسپیشل اکنامک زونز کا ہمارا اور چین کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. اس میں ایوری کنٹری انکلوڈنگ سعودی عربیہ از ویلکم, اور ہم ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے. پاکستان چاہے گا کہ سعودی عربیہ بھی, UAE بھی, دنیا میں جو بھی آنا چاہے, کسی پہ قطع نہیں ہے. ہم چاہیں گے کہ یہ جو اکنامک کوریڈور بن رہا ہے اور یہ گوادر جو ہے یہ ایک ہب بن جائے آف ٹریڈ, انرجی اینڈ اکنامک ایکٹیویٹی, اور انشاءاللہ اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. سر لاسٹ 4 کویسچن. سعد صاحب جی. سعد عمر, روز TV سے. سر کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, پاکستان کی طرف سے ایک کامیاب کانفرنس سے دنیا میں میسیج گیا, لیکن بھارت کی جانب سے بڑی اس پر تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ کانفرنس جو تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن بھارت پر اس وقت کیا یہ کانفرنس کے بعد دباؤ ہے کہ کشمیر پر فوج کا انخلا کیا جائے؟ اور جیسا کہ کل آپ میونخ جا رہے ہیں تو وہاں پر جو وزرائے خارجہ سے ملاقات ہوگی, کاش آپ بھارت کی دہائیاں سن لیتے تو اس سے آپ کو میسج مل جاتا کہ وہ کانفرنس کتنی کامیاب تھی. چیخیں نکل گئیں بھیا. بھارت نے حد الوسع کوشش کی اس کانفرنس میں رکھنے ڈالنے کی. بھارت نے بے پناہ پریشر ڈالا برطانیہ پر, ان کے فورن آفس پر. وہاں کے جو ہمارے ہوسٹ تھے جو کہ برٹش پارلیمنٹیرینز ہیں, مجھے پتا ہے ان پر کتنا دباؤ ڈالا گیا کہ اس کو کال آف کیا جائے. They failed. اور پھر وہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے تھے کہ یہاں تو بڑی تشویش ہے, مارا ماری ہے, پولرائزیشن ہے, اپنی جگہ. لیکن یہاں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو, اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جنہوں نے میرا ساتھ بھی دیا, میرے ساتھ تشریف لے گئے. پوری فارن ریلیشنز کمیٹی اس کا حصہ بنی
اور میرے کی نوٹ ایڈریس کے بعد ایک ایک ممبر نے جو مختلف سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کر رہا تھا انہوں نے کہا جو کچھ وزیر خارجہ نے کہا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یا میں کہہ رہی ہوں. تو اٹ واز کمپلیٹلی انڈورسڈ. کنزرویٹو پارٹی, لیبر پارٹی, liberal Democrats, everybody endorsed that. And then a member of the House of Lords, Lord Qurban, he moved a resolution, and that was اسلام آباد میں وفاقی وزیر خارجہ